السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نیب لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتی رہی۔ ہمارے پڑوسیوں کو سمجھنا چاہیے کہ امن کے ساتھ رہا جائے۔ حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا، قیمت میں 19.95 کا بڑا اضافہ۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ویڈیو پیغام کے ذریعے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کیا۔ اضافے کے بعد فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 272.95 ہوگی۔ رضوانہ تشدد کیس، اسلام آباد کی عدالت سے جج کی اہلیہ کی عبوری ضمانت منظور۔ ملزمہ سومیہ عاصم کا کہنا ہے کہ رضوانہ کے ساتھ اپنے بچوں کی طرح ہمیشہ نرمی سے پیش آتی رہی۔ حقائق کو توڑ مروڑ کر میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ دادو میں تیز بارش، گورکھ ہل پر درجہ حرارت 10 ڈگری تک گر گیا۔ ماہ جولائی کے دوران ملک بھر میں معمول سے 60% سے زائد بارشیں ہوئیں۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 7 اگست تک مونسون بارشیں متوقع۔ ورلڈ کپ بھارت میں کھیلنے کا فیصلہ حکومتی کمیٹی کرے گی۔ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی شرکت، وزیر اعظم نے ہائی پروفائل کمیٹی قائم کر دی۔ میگا ایونٹ کا آغاز 5 اکتوبر سے ہوگا۔ پیئر پالیور لوگوں میں خوف پھیلا رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کی نئی وفاقی ڈینٹل کیئر پروگرام کی مخالفت کرنے پر سیاسی حریف پر تنقید۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرانے، غصہ بھڑکانے سے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ کینیڈا کی افریقی ملک نائجر میں بغاوت کی مذمت۔ گلوبل افیئر کینیڈا کی جانب سے نائجر کے صدر کی رہائی کا مطالبہ۔ برطانیہ اور یورپی یونین نے افریقی ملک کو دی جانے والی امداد روک دی۔ کینیڈا بھر میں لاکھوں چھوٹے کاروبار بند ہونے کا خدشہ۔ کینیڈین فیڈریشن آف انڈیپینڈنٹ بزنس نے قرضوں کی ادائیگی کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ چھوٹے کاروبار ابھی معمول پر نہیں آئے ہیں۔ طالبان انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال کے خاتمے کے لیے اپنی پالیسیاں واپس لیں۔ امریکہ کا خواتین اور اقلیتوں پر پابندیوں کے حوالے سے بھی شدید تشویش کا اظہار۔ ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ دوحہ میں امریکی وفد سے ملاقات میں پابندیاں اٹھانے پر بات ہوئی۔ روس کا زیلنسکی کے آبائی شہر پر میزائل حملہ، 6 افراد ہلاک۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ دہشت گردی ہمیں خوفزدہ نہیں کرے گی اور نہ ہی ہمیں توڑے گی۔ حملے سے درجنوں لوگ صدمے کا شکار اور زخمی ہوئے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے منرل سمٹ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرپٹ لوگوں کی کرپشن کو نظر انداز کیا گیا۔ نیب لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتی رہی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان منرل سمٹ کے افتتاحی سیشن کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیاسی وجوہات کی بنا پر تذبذب کا شکار رہے، لیکن اب ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ نیب لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتی رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منرل سمٹ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرپٹ لوگوں کی کرپشن کو نظر انداز کیا گیا۔ نیب لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتی رہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھول دیا گیا ہے۔ کیا اس صورتحال میں ملک کی ترقی کے لیے کام کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ تھرکول دنیا کے بڑے کوئلے کے منصوبوں میں سے ایک ہے۔ ریکوڈک کا منصوبہ ملک کی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔
گزشتہ 75 سال میں ہم نے اپنی قیمتی دولت پر توجہ نہیں دی۔ کیا ہم کسی کارٹل یا سیاسی وجوہات کی بنا پر تذبذب کا شکار تھے؟ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ باتیں بہت ہو گئی، اب ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ جنگ اب کوئی آپشن نہیں رہ گئی۔ پاکستان جوہری طاقت ہے، تاہم یہ طاقت کسی کے خلاف استعمال کے لیے نہیں۔ ہمارے پڑوسیوں کو سمجھنا چاہیے کہ امن کے ساتھ رہا جائے اور مسائل کے حل کے لیے با مقصد مذاکرات کیے جانے چاہیے۔ غربت کے خلاف اور عوام کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ دوسری جانب گرین پاکستان اور آئی ٹی سیمینار کے کامیاب انعقاد کے بعد آج پاکستان منرلز سمٹ کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعظم بطور مہمان خصوصی اور آرمی چیف بطور گیسٹ آف آنر تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ سیمینار میں ماہر معدنیات، وفاقی وزراء، غیر ملکی سفراء، غیر ملکی سرمایہ کار اور دیگر اہم شخصیات بھی افتتاحی سیشن میں شریک ہیں۔ اس سمٹ میں سعودی عرب کے نائب وزیر کان کنی خالد صالح المظفر، غیر ملکی مندوبین، ماہر معدنیات اور سرمایہ کار بھی شریک ہوئے۔ پاکستان میں 6 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلے معدنیات بشمول کوئلہ، تانبا، سونا، جست اور ماربل کے 90 اقسام ہیں۔ نمک کے ذخائر کو جدید تیز تر کان کنی کے ذرائع سے استعمال کر کے ملکی برآمدات میں اضافہ کرنے کے مواقع میسر آئیں گے۔ قبل ازیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سی پیک کے دوسرے مرحلے کو سافٹ ویئر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس مرحلے میں زراعت، سائنس اور ٹیکنالوجی پر توجہ دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جہاں سی پیک کا پہلا مرحلہ ترقی کے ہارڈ ویئر پہلو کو ٹھیک کرنے کے بارے میں تھا، وہیں آنے والا دوسرا مرحلہ زراعت، سائنس اور ٹیکنالوجی، مہارت کی ترقی، جدت، صنعت کاری، اقتصادی ترقی اور صحت پر توجہ دے کر ترقی کے سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کرے گا۔ انہوں نے کہا چین کے نائب وزیر اعظم ہی لینفنگ اور ان کے وفد کی پاکستان آمد پر دل شاد ہے۔ سی پیک گزشتہ 10 سال سے پاکستان کی معاشی بحالی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے تحت ہم نے توانائی کے بحران پر قابو پایا اور بہترین معیار کا بنیادی ڈھانچہ تعمیر کیا اور ملک کے مختلف علاقوں کو آپس میں جوڑنے میں آسانی ہوئی۔ دوسری جانب چینی صدر شی جن پنگ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا اہم ترین منصوبہ ہے۔ اب تک دونوں ملک مشترکہ مشاورت تعمیر کے اصول سے آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبوں کی تعمیر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سی پیک کی بدولت پاکستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی کو نئی قوت ملی۔ چینی صدر نے کہا کہ سی پیک نے خطے میں باہمی رابطے انضمام کے عمل کے لیے اچھی بنیاد ڈالی۔ وفاقی حکومت نے جاتے جاتے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ فی لیٹر 19.95 کا بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت نے جاتے جاتے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ فی لیٹر 19.95 کا بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 19.95 اضافے سے 272.95 ہو گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت 19.90 اضافے سے نئی قیمت 273.40 ہو گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ویڈیو پیغام کے ذریعے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے بعد فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 272.95 ہوگی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19.90 کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 273.40 ہوگی۔ قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ گزشتہ رات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کرنا تھا۔ عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کے مطابق وزیر اعظم سے مشاورت کی گئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ قیمتوں میں کم سے کم رد و بدل کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عوام کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ پیٹرولیم لیوی سے متعلق کمٹمنٹ ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں ہیں، اس لیے ایسے فیصلے نہیں کر سکتے جس سے ملک مشکل میں گرے۔ ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے کم عمر ملازمہ رضوانہ تشدد کیس میں جج کی اہلیہ ملزمہ سومیہ عاصم کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے کم عمر ملازمہ رضوانہ تشدد کیس میں جج کی اہلیہ ملزمہ سومیہ عاصم کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت میں جمع کرائی گئی درخواست میں ملزمہ کا بیان سامنے آ گیا۔ سومیہ عاصم نے کہانی من گھڑت قرار دیتے ہوئے کہا کہ رضوانہ اپنے والدین کی مرضی سے میرے گھر میں ملازمہ تھی۔
FIR میں بیان کی گئی کہانی درست نہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ملزمہ سومیہ عاصم کی عبوری ضمانت کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈاکٹر عابدہ ساجد نے 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ملزمہ کی 7 اگست تک عبوری ضمانت منظور کر لی اور ملزمہ کو شامل تفتیش ہونے اور آئندہ سماعت پر ایڈیشنل سیشن جج فرخ فرید کی عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ ملزمہ سومیہ عاصم نے درخواست میں کہا کہ میں بھی منفی مہم کی متاثرہ ہوں جو میرے اچھی شہرت کے حامل شوہر سول جج کے خلاف چلائی جا رہی ہے۔ اس ذہنی ٹراما کی وجہ سے مجھے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تعلیم یافتہ اور باوقار خاتون ہوں، بدنیتی کی بنیاد پر کیس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ پولیس کے سامنے شامل تفتیش ہونے کو تیار ہوں۔ میری ضمانت قبل از گرفتاری منظور کی جائے۔ ملزمہ سومیہ عاصم نے کہا کہ رضوانہ کے ساتھ اپنے 9 سے 12 سال کے 3 بچوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آتی رہی ہوں۔ مبینہ وقوع سے پہلے جب سے رضوانہ میرے پاس کام کر رہی ہے کبھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ حقائق کو توڑ مڑوڑ کر میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ سومیہ عاصم نے عدالت میں دائر درخواست میں دعویٰ کیا کہ رضوانہ پر کبھی بھی تشدد نہیں کیا۔ تفتیش میں اپنے موقف کو درست ثابت کروں گی۔ رضوانہ کی عمر 17 سال سے زائد ہے۔ سندھ کے شہر دادو میں تیز بارش کے بعد گورکھ ہل اسٹیشن پر درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ میہر، خیبر پور ناتھن شاہ، جوہی اور دادو شہر میں تیز بارش کے بعد بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ کے شہر دادو میں تیز بارش کے بعد گورکھ ہل اسٹیشن پر درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ میہر، خیرپور ناتھن شاہ، جوہی اور دادو شہر میں تیز بارش کے بعد بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی کا موسم ابرآلود اور مرطوب رہنے کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ صبح اور رات کے اوقات میں کہیں ہلکی بارش اور کئی علاقوں میں بوندا باندی کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کراچی کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ شہر میں درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ کراچی میں پچھلے کئی دنوں سے موسم کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے، جس کا سبب وقفے سے ہونے والی بارشیں ہیں۔ اس سے قبل شہر قائد میں 3 دنوں تک گرج چمک کے ساتھ برسات بھی ہو چکی ہے، جس سے گرمی میں کمی آئی ہے۔ ادھر گجرانوالہ میں ہرڑ کے مقام پر برساتی نالے کا بند ٹوٹ گیا، جس سے 15 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ دوسری جانب بلوچستان کے علاقوں زیارت اور جھل مکسی اور گرد و نواح میں بارش ہوئی، جس سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، جبکہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث M8 شاہراہ پر ٹریفک معطل ہو گیا۔ چلاس میں سازین کے مقام پر سیلابی ریلا شاہراہ قراقرم کو بہا لے گیا، جس کے بعد گلگت سے راولپنڈی کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ علاوہ ازیں محکمہ موسمیات نے آج لاہور، سیالکوٹ، مری، گلیات، ایبٹ آباد، مانسہرہ، کوہستان اور سندھ کی ساحلی پٹی پر بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ماہ جولائی کے دوران معمول سے 60% زیادہ بارشیں برس گئیں۔ رواں ماہ کے دوران بھی بارشوں کا سلسلہ غیر معمولی جاری رہنے کا امکان ظاہر کر دیا گیا۔ دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں بھی اضافہ ممکن ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ عمومی طور پر ماہ جولائی کے دوران ملک میں اوسطاً 49 ملی میٹر بارشیں برستی ہیں۔ اندازہ تھا کہ رواں سال کے دوران بھی ماہ جولائی کے دوران معمول کے مطابق ہی بارشیں برسیں گی، لیکن صورتحال کافی مختلف رہی۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق گزرنے والے مہینے کے دوران اب تک 79% بارشیں برس چکی ہیں، جو معمول سے 60% زائد رہیں۔ اگست کے دوران بھی کچھ ایسی ہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ ذرائع فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن نے کہا ہے کہ معمول سے زیادہ بارشیں برسنے کے باعث ملک بھر میں جانی اور مالی نقصانات کا تناسب بھی گزشتہ سال کے نسبت کافی زیادہ رہا۔ اب جبکہ اگست کے دوران بھی تیز بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے، تو مزید نقصانات کے خدشات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صورتحال دریاؤں میں پانی کے بہاؤ پر بھی اثر انداز ہوگی۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کا کہنا ہے کہ دریائے راوی میں سدھنائی کے مقام پر، دریائے سندھ میں توسا کے مقام پر اور دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی اور اسلام کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 7 اگست تک مونسون بارشیں متوقع ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال نارمل ہو رہی ہے۔ تربیلا، چشمہ اور کالا باغ کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ذکا اشرف کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے بھارت کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت ہدایت دے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ذکا اشرف کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے بھارت کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت ہدایت دے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت ہدایت دے گی۔ وینیوز کے بارے میں بھی حکومت بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا چاہیے۔ بھارت میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وفد بھجوانے کا فیصلہ کمیٹی کو کرنا ہے۔
ہم صرف ان کی ہدایت پر عمل درآمد کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف نے کہا کہ ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے آئی سی سی نے ہم سے پوچھا تھا۔ بورڈ نے معاملہ حکومت کو ریفر کرتے ہوئے وزیر اعظم اور پیٹرن شہباز شریف کو خط لکھا تھا، تاہم انہوں نے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ واضح رہے کہ میگا ایونٹ کا آغاز 5 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ پاکستان ورلڈ کپ میں اپنے سفر کا آغاز 6 اکتوبر کو حیدرآباد میں نیدرلینڈز کے خلاف میچ سے کرے گا۔ شیڈول کے مطابق 12 اکتوبر کو پاکستان کا سامنا سری لنکا سے ہوگا، جبکہ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ 15 اکتوبر کو احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہونا تھا، تاہم میچ 14 اکتوبر کو ری شیڈول کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میچ 20 اکتوبر کو بنگلور میں رکھا گیا ہے۔ 23 اکتوبر کو پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں چنائی میں آمنے سامنے ہوں گی۔ قومی ٹیم 27 اکتوبر کو جنوبی افریقہ جبکہ 31 اکتوبر کو بنگلہ دیش کے مد مقابل آئے گی۔ گرین شرٹس کا 5 نومبر کو بنگلور میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کا جوڑ پڑے گا، جبکہ 12 نومبر کو قومی ٹیم انگلینڈ کے خلاف کولکتہ میں میدان میں اترے گی۔ ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل ممبئی، دوسرا کولکتہ میں ہوگا۔ فائنل 19 نومبر کو احمد آباد نریندر مودی میں کھیلا جائے گا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔